کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. آئیے سنیے تلاوت کلام پاک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے اتارتے اور ان سے مردے باتیں کرتے اور ہم ہر چیز ان کے سامنے اٹھا لاتے جب بھی وہ ایمان لانے والے نہ تھے مگر یہ کہ خدا چاہتا لیکن ان میں بہت نرے جاہل ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن کیے ہیں آدمیوں اور جنوں میں کے شیطان کہ ان میں ایک دوسرے پر خفیہ ڈالتا ہے بناوٹ کی بات دھوکے کو. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. اور تمہارا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے تو انہیں ان کی بناوٹوں پر چھوڑ دو. وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ. اور اس لیے کہ اس کی طرف ان کے دل جھکیں جنہیں آخرت پر ایمان نہیں اور اسے پسند کریں اور گناہ کمائیں جو انہیں گناہ کمانا ہے. أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا. تو کیا اللہ کے سوا میں کسی اور کا فیصلہ چاہوں اور وہی ہے جس نے تمہاری طرف مفصل کتاب اتاری. وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. اور جن کو ہم نے کتاب دی وہ جانتے ہیں کہ یہ تیرے رب کی طرف سے سچ اترا ہے تو اے سننے والے تو ہرگز شک والوں میں نہ ہو. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. اور پوری ہے تیرے رب کی بات سچ اور انصاف میں. لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ. اس کی باتوں کا کوئی بدلنے والا نہیں. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور وہی ہے سنتا جانتا.
وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اے سننے والے زمین میں اکثر وہ ہیں کہ تو ان کے کہے پر چلے تو تجھے اللہ کی راہ سے بہکا دیں۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، وہ صرف گمان کے پیچھے ہیں اور نری اٹکلیں یعنی فضول اندازے دوڑاتے ہیں۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، تیرا رب خوب جانتا ہے کہ کون بہکا اس کی راہ سے، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت والوں۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، تو کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا اگر تم اس کی آیتیں مانتے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، تلاوت کلام پاک سنی آپ نے، اور سورہ انعام کی مبارک آیات جن میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہی خوبصورت اور کیا ہی دل نشین انداز کے اندر مختلف مضامین کو جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ مالک کریم ہے، مالک ہے پیارا ہے، اور اس کے انداز بھی کیا ہیں، پیارے ہیں، اس کی آیات بھی کیا ہیں، پیاری ہیں، اور اس کی قدرت کے نظارے جو ہمیں دنیا میں دیکھنے کو ملتے ہیں ان کی بھی کیا ہی بات ہے۔ سبحان اللہ، جس پر اللہ کا نام لیا جائے تو اس میں سے کھاؤ۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، جس پر اللہ کا نام لیا جا رہا ہے اس کو کھانے کا حکم ہے۔ سبحان اللہ، واہ جی واہ، اگر تم اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو کھانا کھانے سے پہلے اللہ کریم کا نام یاد رکھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ وہ رب جو کھانا دے رہا ہے اس رب کا نام لے کر کے کھانا کھائیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے جو ہے وہ کھانا کھائیں، اللہ کا نام لے کر کھانا کھائیں تو برکت ہوگی۔ اور ریاض الصالحین کے اندر حدیث پاک موجود ہے، ارشاد فرمایا پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کھانے پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو وہ کھانا شیطان کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ کھانا ہے اس پر اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، بسم اللہ پڑھی جا رہی ہے، اور مطلب کوئی ذکر اذکار اس طرح کا، اللہ کریم کے قرآن کی آیات پڑھی جا رہی ہیں، تو وہ برکت والا کھانا ہو جاتا ہے۔ اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جس کھانے پہ اللہ کا نام لیا جائے وہ شیطان پر کیا ہو جاتا ہے؟ حرام ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ شیطان سے ہمارا کھانا محفوظ رہے اور شیطان اس کے قریب نہ آنے پائے تو لازمی طور پر اللہ کا نام لے کر کے جو ہے وہ کھانا کھائیں، بسم اللہ شریف پڑھ کر کھانا کھائیں۔ انشاءاللہ اس میں کھانے میں برکت بھی ہوگی، اور شیطان کی پہنچ سے انشاءاللہ وہ کھانا کیا ہو جائے گا؟ دور ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نور قرآن سے منور فرمائے، اور ہمارے رزق میں اللہ کریم برکت بھی عطا فرمائے۔ آج کے پروگرام کا ہمارا موضوع ہے مہذب معاشرہ۔ اس پر گفتگو کرنے کے لیے الحمدللہ ہمارے آج کے پروگرام کے اندر ہمارے بہت ہی پیارے آنریبل اور بہت ہی جید عالم دین جناب قبلہ راشد علی اتاری مدنی زندہ شریف ہو، آپ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انشاءاللہ راشد بھائی بھی گفتگو فرمائیں گے اس عنوان کے اوپر، اور میرے دل کی جانب ہمارے بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی ہیں، حارث عزیز بھی ہیں، اللہ کریم نے بڑے علم سے نوازا ہے ماشاءاللہ، نائب شارح بخاری بھی ہیں، حضرت مولانا حافظ عدنان چشتی صاحب زندہ شریف ہو آپ بھی ہیں ماشاءاللہ۔ عدنان بھائی کی گفتگو بھی شامل رہے گی، اور کلام سنانے کے لیے بڑے ہی پیارے نعت خوان ہمارے جناب قبلہ عمر اتاری بھائی ماشاءاللہ۔ عمر بھائی کی بڑی نوازش ہے، اللہ برکت دے۔ آباد رہے عمر بھائی، کلام سنتے ہیں عمر بھائی سے، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا ادھارے چلتے گئے عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی
کسوں کے ہو مددگار رسول عربی بے کسوں کے ہو مددگار رسول غمزدوں کے بھی ہو غم خار رسول عربی غمزدوں کے بھی ہو غم خار رسول عربی رسول عربی کل خدائی کے ہو مختار رسول عربی تم رسولوں کے بھی سردار رسول سردار رسول عربی تم رسولوں کے بھی سردار رسول عربی اللہ اللہ تیرا اور ایک نظر ابرار رسول عربی ایک نظر یا شہ ابرار رسول نظر یا شہ ابرار رسول عربی بس تیرا ہی رہوں بیمار رسول عربی بس تیرا رسول عربی اللہ اللہ تیرا اور پھر دکھ
در سے سخی آپ کا دربار رسول عربی ہے سخی آپ کا دربار رسول عربی ہے سخی آپ کا دربار ہے سخی آپ کا دربار ہے سخی آپ کا دربار رسول عربی قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں سمایا نہیں قرآن ملا ان کے صدقے ایمان ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے ارے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں تو ہے سخی آپ کا دربار ہے سخی آپ کا دربار ہے سخی آپ کا دربار رسول عربی ہے سخی آپ کا دربار رسول عربی منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے خالی ہاتھ نہ لوٹے منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی خیرات نہ پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ارے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو کیونکہ ہے سخی آپ کا دربار ہے سخی آپ کا دربار ہے سخی آپ کا دربار رسول عربی ہے سخی آپ کا دربار رسول عربی اللہ اللہ تیرا اور تیرے دربار کو ہر بار کے سب سائل ہیں تیرے دربار کو ہر بار کے سب سائل ہیں اغنیاء ہوں گے ہوں نادار رسول عربی اغنیاء ہوں گے ہاں ہاں اغنیاء ہوں گے ہوں نادار رسول عربی اس گلی کا
تو سرکار ہو عطار پہ نظر رحمت، اب تو بدکار پہ سرکار ہو نظر رحمت، کہہ دو اپنا سگے دربار رسول عربی، کہہ دو اپنا میرے آقا، کہہ دو اپنا میرے آقا، کہہ دو اپنا سگے دربار رسول عربی، اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی، تیرا دربار آقا، تیرا دربار کرم بار رسول عربی، اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی۔ ارے واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے عمر بھائی، کیا زبردست کلام پڑھا ہے ماشاء اللہ، ماشاء اور ذوق بھرے انداز میں، اور کلام بھی عاشق مدینہ کا ہے، ہاں ہاں سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی، اور دربار گوہر بار، دربار فیض بار، دربار نور بار، اور وہ دربار جہاں سے کیا نہیں ملتا، یہ وہ دربار ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں ہے، ہاں ہاں جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ، حق کیونکہ اللہ اللہ یہ رسول عربی کا دربار ہے، یہی واہ جی واہ، کہیں گے کہ اللہ اللہ تیرا دربار رسول رسول عربی، اور ساری ہر کوئی سائل ہی ہے یہاں پر۔ عثمان غنی جیسا صحابی رسول ہے، اللہ اکبر، مالدار صحابی رسول ہے، اللہ اکبر، جناب عبد الرحمن بن عوف جیسے صحابہ کرام ہیں، یہ بھی یہاں سائل ہیں، طلبگار ہی ہیں، اور دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان ہیں، حضرت ابو ہریرہ ہیں، جناب بلال ہیں، وہ بھی طلبگار ہیں، واہ جی واہ، سبھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار فیض بار سے برکتیں جو ہے وہ لینے والے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے ان کا صدقہ، اور اللہ ہماری آل اولاد کو بھی نصیب فرمائے، اور مدنی جنت کے ناظرین اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی عطا فرمائے، آمین آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ مہذب معاشرہ، یہ ہمارے آج کے پروگرام کا عنوان ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہوگی خالد بھائی جی کہ ہمارا معاشرہ جو ہے یہ مہذب معاشرہ بن جائے۔ جی کون ہے جو نہیں چاہتا ہوگا کہ ہمارا معاشرہ مہذب معاشرہ نہ بنے؟ ایک بات پر تو کنسنسس ہو گیا کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارا معاشرہ کیا ہو، ایک مہذب معاشرہ ہو۔ ایسا لیکن مہذب معاشرہ جو ہے نا، یہ چاہنے سے ہو جائے تو اب تک ہو چکا ہوتا، تو پتہ یہ چلا کہ چاہنے سے تو خالی نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، بالکل مہذب معاشرہ خود کو تہذیب یافتہ بنانے سے ہی ہوگا۔ مہذب یعنی تہذیب یافتہ بنیں گے تو ہی معاشرہ بھی مہذب بنے گا۔ تو اس پر آپ کیا ارشاد فرمائیں گے کہ معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے آپ کو ڈسکشنز ملیں گی، آپ کو ڈیبیٹ ملے گی، آپ کو لوگوں کی آراء ملیں گی، لوگوں کے کڑن جذبات یہ آپ کو ملیں گے، اور کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا، اس پر آپ کی کیا رائے ہے، ذرا یہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم النبیین۔ اچھے خواب دیکھنا، اچھے خیال دیکھنا،
یہ تعبیر کا پہلا ایک زینہ ہوتا ہے. خواب ہوگا تو پھر وہ تعبیر کی طرف جائے گا. بہرحال یہ ایک پوزیٹیو سائن ہے کہ اچھائی کے خواہاں افراد بہت سارے ہیں، لیکن اس کو اچھائی کی طرف آنے والے، معاشرے کی بھلائی کے خواب دیکھنے والے بہت ہیں. معاشرے کی بھلائی کے لیے قدم بڑھانے والے بھی اگر بہت ہوتے چلے جائیں تو بہت حد تک معاشرہ ہمارا بہتر ہو سکتا ہے. اور ہونا یہ چاہیے کہ خوابوں سے باہر بھی آئے بندہ، حقیقت کی دنیا میں بھی کچھ کوشش کرے، ایفرٹ کرے، اور جیسا چاہ رہا ہے ویسی ایفرٹ بھی کرے. خوابوں سے خیالوں کا سفر نہ کرے، جی، بلکہ خوابوں سے حقیقت کا سفر کرے. جی ہاں، خوابوں کو تعبیر دینے کی کوشش کرے اور ان میں مزید الجھاؤ نہ کہ یہاں سے یوں ہوتا یوں ہوتا. وہ کہا جاتا ہے کہ جناب شیخ چلی کے ہاتھ ایک انڈا آیا اور ویسے ہی اس نے خواب دیکھ لیا کہ یہ انڈا ہے، اس سے چوزا آئے گا، پھر اور مرغیاں، پھر وہ اور انڈے دیں گی اور چوزے، تو پھر میں بڑا سا ایک فارم کھول لوں گا تو وہاں پر تو میرا کاروبار ہوگا، بڑا سا گھر ہوگا، اور پھر ایسے ہی ایک کتا حملہ آور ہو جائے گا میری مرغیوں کو اٹھانے کے لیے، اور جو میرے پاس پتھر ہوگا نا وہ دے ماروں گا کتے کو اور بھگا دوں گا. تو وہ پتھر تو کیا مارتا، جو انڈا تھا نا وہی مار دیا اس نے. تو جس پر وہ ساری عمارت کھڑی تھی ابتداً وہی توڑ دیا اور پھر بیٹھے رہ گئے. تو اس طرح ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کاملہ کی صورت میں ایک بہترین نمونہ عطا فرمایا ہے کہ جو ہمارے سامنے ایک مہذب معاشرے کی تشکیل دیتا ہے، جو ہمیں بتاتا ہے کہ تہذیب کیا ہے، جو ہمیں بتاتا ہے اخلاقیات کیا ہیں، جو ہمیں بتاتا ہے کہ اگر معاشرے میں قوم کو اپنی تربیت اور تعلیم دونوں سے آراستہ کرنا چاہتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اقدار ہیں، یہ تمہارے سامنے موجود ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی دیکھیں تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ترکت فیکم الثقلین کہہ کے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس میں ایک منشور بھی ہے اور وہ لوگ بھی ہیں جو اس منشور پر عمل کرتے گئے. قرآن کریم بھی ہے جو دستور حیات ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک بھی ہے جو اس دستور حیات کو باقاعدہ طور پر تھام کر اور اس پر عمل کر کے معاشرے کو ایک مثالی معاشرہ، مہذب معاشرہ اور تعلیم یافتہ معاشرہ بناتی ہے. اب ہمارے ہاتھ میں سلمان بھائی یہ دونوں چیزیں، صحیح، یہ منشور بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل کی، حضور کی اصحاب کی سیرت بھی ہمارے سامنے موجود ہے، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے. اب ہم اس کو کس طرح یوٹیلائز کرتے ہیں، اپنے سامنے رکھ کر کیا حاصل کرتے ہیں، کیا سیکھتے ہیں، اور جو ان کی سیرتوں کردار میں ہم پڑھ رہے ہیں اگر اس پر عمل کرنے کے لیے ہم آگے بڑھتے ہیں تو انشاءاللہ مزید بہتری، اور واقعی صرف مہذب معاشرے کا خواب نہیں، یہاں مہذب معاشرے کی تشکیل پائی جائے گی. لیکن اگر اس کو چھوڑ کر ہم کسی اور چیز کو حاصل کرنے کے لیے گئے اور یہاں تعلیم چھوڑ کر، یہ تربیت چھوڑ کر، یہ اخلاقیات چھوڑ کر ہم نے کچھ اور حاصل کرنے کی کوشش کی اور اس کے ذریعے سے معاشرے کو تہذیب یافتہ بنانا چاہا تو جو ہمارے پاس ہے اس سے بھی جائیں گے، اور کچھ عرصے بعد، تھوڑے وقت بعد جب آنکھ کھلے گی تو یہ چاندی کا ورق جب دوسری تہذیب سے ہٹے گا تو اس کی بھی غلاظت اور نجاست سامنے آئے گی کہ اسلام کے مقابلے میں جو چیز آ کر کھڑی ہوئی ہے، وقت نے بتایا ہے، تاریخ کے پلنے بھرے پڑے ہیں اس پر کہ وہ چیز کبھی بھی سرخرو نہیں ہوئی اور ایسی تہذیب کو کبھی بھی قبول نہیں کیا گیا، اور جنہوں نے قبول کیا وہ ترقی کا معیار نہیں بن سکے، البتہ تنزلیوں میں ان کو یاد رکھا گیا ہے. اگر اوپر جانا ہے، ترقی کرنی ہے، واقعی عروج کی طرف جانا ہے تو وہ عروج تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے حضور کی لائی ہوئی تعلیمات اور حضور کے عطا کیے ہوئے کردار کو تھام لیا تھا تو عمر فاروق اگرچہ مدینے میں ہوتے تھے لیکن تہذیب کا جھنڈا ساری حکومت میں لہرایا کرتا تھا. ہر بندہ، جو جہاں مثال دی جاتی ہے کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ سے پانی پیا کرتے تھے، یہی تو تہذیب ہے کہ ہر ایک کو اپنے حقوق پتہ ہوں، اپنا دائرہ کار پتہ ہو، اپنا دائرہ اختیار پتہ ہو،
اور وہاں وہ کام بھی کر رہا ہو جو اس سے ریکوائر کیے جاتے اور اس کے حقوق کی رعایت بھی ہو. بالکل یہ بھی بڑی اہم بات ہے. بہت پیاری. حقوق کا پتہ ہونا یہ بڑی بات ہے. جیسے ہم بھی 4 افراد بیٹھے ہیں پروگرام کے اندر, جی ہمیں بھی ہمارے رائٹس کیا ہیں یہ پتہ ہے. پروگرام کرنا ہے, اس پروگرام میں کیا ہمارا کردار کیا ہے یہ واضح ہے. بالکل. لیکن جب اس جو ہے وہ کردار کی جو ہمارے رائٹس ہیں اس کی رعایت بھی ہوگی تو پھر معاملہ جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے چلے گا. ایسا ہی ہے. اور اگر اس کی رعایت نہیں ہوگی, اس کو فالو نہیں کیا جائے گا, اس پر عمل نہیں ہوگا, وہ جو رائٹ جس کا بنتا ہے اس کو دیا نہیں جائے گا, تو پھر کیا ہو جائے گا, پروگرام ڈس بیلنس ہو جائے گا, خراب ہو جائے گا. تو یوں ہی حقوق کا علم ہونا یہ بھی اہم ہے, اور ان کی رعایت کرنا یہ بھی اہم ہے. لوگوں کا لحاظ رکھنا راشد بھائی کتنا اہم اور ضروری ہے مہذب معاشرے کی تشکیل کے لیے. جی, گفتگو کی ابتدا میں آپ نے جیسے فرمایا کہ مہذب معاشرے کا مطلب کیا ہے, سویلائزڈ سوسائٹی کا قیام کس طرح عمل میں آتا ہے, جی کہ معاشرہ افراد کے مجموعے ہی کو کہتے ہیں. جی تو معاشرے کے افراد جو ہیں ان کا تہذیب یافتہ ہونا ہی مہذب معاشرے کا نام ہے. یہ دوسرا نام ہے, ورنہ معاشرہ کوئی عمارت نہیں ہے جس کو آپ ڈیکوریٹ کر لیں گے تو وہ تہذیب کے سانچے میں ڈھل جائے گا, بلکہ مہذب معاشرے کا مطلب یہ ہے کہ اس معاشرے کے افراد جو ہیں وہ اچھے عادات کے خوگر ہوں. سلمان بھائی, عموماً یہ لفظ سنا جاتا ہے, یہ جملہ سنا جاتا ہے کہ ہم تو کسی کی بھی پرواہ نہیں کرتے, صاف منہ پر بات کر دیتے. یہ بات جو ہے نا انتہائی خطرناک ہوتی ہے, جو انسان کو خود بھی بد تہذیبی کی طرف لے کے جاتی ہے اور سامنے والے کو بھی پھر اس کا آؤٹ پٹ دینے پر مجبور کرتی ہے. ایسا شخص اگر گاڑی چلاتا ہے تو گاڑی چلاتے وقت, ڈرائیونگ کرتے وقت وہ دوسری گاڑیوں کا خیال رکھتا ہے. وہاں وہ یہ نہیں کہتا کہ میں کسی کی بھی پرواہ نہیں کرتا, کسی گاڑی کی پرواہ نہیں کروں گا. اسے پتا ہے کہ اگر میں کسی دوسری گاڑی کی پرواہ نہیں کروں گا تو اس کے ساتھ ساتھ نقصان مجھے بھی ہوگا, ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. تو اسی طرح انسان کو معاشرے میں رہتے ہوئے دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے, اور معاشرے اسی طرح چلا کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کا لحاظ رکھا جائے. پھر چھوٹی چھوٹی بات پر بگڑ جانا اور کہنا کہ میں اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا, یہ ایک ایسی روش ہے جو معاشرے کے خد و خال کو بگاڑتی ہے اور معاشرے کے امن و سکون کو تہ و بالا کرتی ہے کہ انسان اینٹ کا جواب پتھر سے دے. پھر وہ ایک مثال ہے نا, محاورہ ہے کہ شیر پر سوا شیر, یعنی وہ شخص جو اینٹ کا جواب پتھر سے دے رہا ہے, پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ پتھر کا جواب گولی سے دینے والا آتا ہے, پھر یہ بندہ اپنا آؤٹ پٹ دینے کے لیے زندہ ہی نہیں رہتا, اور پھر اس کو اس کی گولی کا جواب پھانسی کی صورت میں مل جاتا ہے. جی یہ بھی ہے, ایسا ہی ہے. جی, تو ہمیں اپنے جذبات پر, اپنے احساسات پر قابو رکھنا چاہیے, کیونکہ جس طرح ہمارے دل میں جذبات پیدا ہوتے ہیں, ہمارے دل میں خیالات پیدا ہوتے ہیں, تو اسی طرح معاشرے میں بسنے والے دوسرے افراد بھی اپنی آراء رکھتے ہیں. اب ان کا بھی اپنا ایک اوپینین ہوتا ہے. ہم اگر اپنی رائے, اپنی سوچ ہی دوسرے پر مسلط کرنے پہ ایمفسائز کریں گے تو پھر اس طرح گاڑی چل نہیں سکے گی. اختلاف رائے کا ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے, ڈفرینس آف اوپینین. اب دیکھیں کوئی بھی چیز ہے یا کوئی بھی معاملہ ہے, ہر شخص اس کو اپنے زاویہ نظر سے دیکھے گا, کیونکہ ہر شخص کی عمر, اس کی تعلیم, اس کی مہارت, اس کا تجربہ ایک جیسا نہیں ہوتا. اگرچہ کئی معاملات میں مماثلت ہو بھی جائے, لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ 100% کسی بھی معاملے میں ہر شخص کی رائے متفق نہیں ہوتی. تو اب اختلاف رائے کو جھگڑے کا نام دینا یا تنازع کا نام دینا, تو یہ انسان کو برے معاشرے کی تشکیل کی طرف لے جاتا ہے. جس طرح ہمیں معاشرے میں رہتے ہوئے اختلاف رائے کرنے کا حق ہے, اسی طرح دوسرے فرد کو بھی اختلاف رائے کرنے کا حق ہے. اس کو اختلاف رائے تک ہی رکھا جائے, اس کو جھگڑے یا مخالفت تک نہ لے جایا جائے. یہ جو دانشور لوگ ہوتے ہیں وہ اختلاف رائے کو اس جہت تک ہی رکھتے ہیں, اسی دائرہ کار میں رکھتے ہیں, اس کو آگے تعلقات کے بگڑنے یا ختم ہونے کا باعث نہیں بناتے. ایک بزرگ ہیں حضرت سیدنا یونس صدفی رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ فرماتے کہ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ سے بڑھ کر میں نے کوئی ذہین نہ دیکھا. ان کی اپنی رائے تھی, یعنی اپنے جو بھی ان کی آبزرویشن تھی, انہوں نے کہا کہ حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ سے بڑھ کر میں نے کوئی عقل مند نہیں دیکھا. ایک مرتبہ کیا ہوا کہ کسی مسئلے پر امام شافعی نے اور میں نے مناظرہ کیا, یعنی ان کا آپس میں علمی اعتبار سے ڈیبیٹ ہوئی. تو اب مناظرے میں آپ سمجھتے ہیں کہ کیفیت کیا ہوتی ہے کہ ہر شخص اپنے قول کی تائید میں دلائل پیش کرتا ہے اور ایک حق کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن بظاہر دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ آپس میں کوئی جھگڑا ہو رہا ہے معاذ اللہ. تو مناظرہ جب ہو گیا تو یہ دونوں حضرات جدا ہو گئے. حضرت یونس صدفی فرماتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد امام شافعی جب مجھے ملے تو میرا ہاتھ تھام لیا اور مجھے فرمایا, اے موسیٰ
کیا یہ اچھی بات نہیں ہے کہ کسی مسئلے میں متفق نہ ہونے کے باوجود ہم بھائیوں کی طرح رہیں؟ واہ واہ واہ. یہ چیز ہونی چاہیے کہ اگر گھریلو معاملہ ہے یا آفس میں ہے یا دوستوں کی مجلس میں بیٹھے ہیں، محفل میں گیدرنگ ہے ہماری، کسی بھی ایشو پر کوئی بات چلتی ہے تو اس کو بات کا بتنگڑ نہ بنایا جائے، اپنے اخلاقیات کا غلط استعمال نہ کیا جائے، برے اخلاق کا اظہار نہ کیا جائے، زبان کا غلط استعمال نہ کیا جائے، بلکہ اس کو خوش اسلوبی کے ساتھ ہی طے کیا جائے اور اختلاف رائے کو اختلاف رائے سمجھا جائے، اٹل اور حتمی فیصلہ نہ سمجھا جائے. درست فرمایا. بڑی اچھی بات کہی اور بڑی پیاری بات کہی. اور یہاں ایک اور بڑی اہم چیز جو ہے مہذب معاشرے کے لیے بڑی ضروری ہے. مدنی چینل کے ناظرین، نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے جانور بادشاہ کی چراگاہ کے ارد گرد چرائے گا تو قریب ہے کہ اس کے جانور اس چراگاہ کے اندر داخل ہو جائیں. اس مضمون کا فرمان نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے. اسلام کی ایک بڑی خوبصورتی ہے اور بڑی ہی پیاری بات ہے اسلام کی کہ وہ صرف برائی ہی کو نہیں روکتا، وہ صرف بد تہذیبی اور بے حیائی کا ہی خاتمہ نہیں کرتا، بلکہ وہ رستے جو بد تہذیبی اور بے حیائی تک پہنچانے والے ہیں ان پر بھی روک لگاتا ہے. اس کے لیے جو ایک ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے، جو ایک اصطلاح یوز ہوتی ہے، جو ایک ورڈ، جو ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ ہے سدن للذرائع. جو ذریعے ہیں ان کو بند کرنے کے لیے یہ حکم دیا جا رہا ہے. تو جس انداز میں برائی اور یا کوئی جو کرائم ہے اس کی روک تھام کی جا رہی ہے، تو اس سے پہلے اس کرائم کی طرف لے جانے والی جو چیزیں ہیں ان پر بھی کیا کی جا رہی ہے؟ روک لگائی جا رہی ہے. بالکل. بعض چیزیں ہوتی ہیں مدنی چینل کے ناظرین کہ وہ اچانک سے ایک دم سے نہیں ہوتی، بلکہ اس سے پہلے کیا ہے، کچھ دیگر چیزیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، جی مقدمات اس کی آپ کہہ لیں، اس کا جو ہے نا وہ کہہ لیں، جو بھی آپ کہہ لیں، پہلے کچھ ہلکا پھلکا کام ہوتا ہے، اس کے بعد پھر آگے چل کے بڑا پرابلم جو ہے وہ بنتا ہے. جیسے مثال کے طور پر چھت پر اگر بندے نے جانا ہے تو ایسا نہیں کہ چٹکی بجائے گا اور چھت پر ڈائریکٹ چلا جائے گا، ایسا نہیں. سیڑھی پہ قدم رکھے گا، پہلی سیڑھی پر ہی قدم رکھا ہے اور چھت پر پہنچ جائے، ایسا بھی نہیں ہے. چھت ایک منزل ہے، اس منزل تک پہنچنے کے لیے آپ کو لفٹ میں اگر بیٹھنا ہے تو بھی پہلے نیچے سے بٹن دبانا پڑے گا. لفٹ بھی ایسے خام خواہ آپ کو چھٹی منزل پر نہیں لے کر جائے گی. پہلے لفٹ میں کیا کرنا پڑے گا؟ جانا پڑے گا، پہلے کال دینی پڑے گی، لفٹ نیچے آئے گی، آپ لفٹ میں جائیں گے، اندر جائیں گے اور اس کے بعد اپنی مطلوبہ منزل کا بٹن دبائیں گے اور پھر وہ لفٹ آپ کو وہاں پر لے کر جائے گی. منزل تک پہنچنے سے پہلے یہ سارے کیا ہیں؟ اس کے راستے ہیں، یا یہ سارے پوائنٹس آپ عبور کرتے جائیں گے، منزل کی جانب بڑھتے جائیں گے. اسی طرح معاشرے میں ہونے والے کرائمز، معاشرے میں ہونے والی بد تہذیبیاں، یہ ایک دم سے رونما نہیں ہوتی، بلکہ اس سے پہلے کچھ دیگر اس کے لوازمات ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر بات ایک اینڈ تک پہنچتی ہے. جیسے کھانا ہے نا، کھانا بھی ایک دم سے نہیں پک جاتا. جیسے آپ چٹکی بجائیں اور چائے بن کے کپ کے اندر آ جائے، یہ نہیں ہوگا. کھانا ہے، چائے ہے، اس سے پہلے بھی کیا ہے؟ ایک پروسیس ہے. وہ پروسیس پورا کرتے جائیں گے، ایٹ دا اینڈ نتیجہ یہ نکلے گا کہ کھانا بن کے تیار ہو جائے گا. یوں ہی بہت ساری برائیاں ایسی ہیں کہ جن سے پہلے سٹیپس ہیں 1 2 3 4 اور اس کے بعد پھر وہ آگے مین برائی ہے. اسلام کی یہ خوبصورتی ہے کہ اسلام نے وہ جو پہلے سٹیپ ہے نا، ان سے بھی خبردار کر کے اپنے ماننے والے کو ان سے دور رہنے کا حکم دے دیا ہے. بچو ان سے، ورنہ نتیجہ اس کا اچھا نہیں. آپ دیکھیے حافظ صاحب، میں چاہوں گا آپ اس عنوان پر جو ہے وہ بات کریں کہ کچھ انداز ایسے ہوتے ہیں، کچھ طریقے ایسے ہوتے ہیں کہ جس کا نتیجہ ایک انتہائی گھناؤنی برائی ہوتی ہے. جی ٹھیک ہے نا. تو ان سٹیپس سے بھی انسان کو بچنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. معاشرے کو اگر تہذیب یافتہ
یا مہذب معاشرہ بنانا، تو کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمان بھی پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلامی معاشرہ ہی مہذب معاشرہ ہے، درست فرمایا۔ اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اسلام ہی وہ مذہب، وہ تعلیم ہے جس نے انسان کو اس کے اشرف المخلوقات ہونے کا درس، سبق اور اس کا ادراک دیا ہے کہ تم مخلوق میں سب سے افضل ہو۔ اسلام ہی نے بے جان چیزوں کے سامنے جھکے ہوئے انسان کو بتایا کہ یہ تیرا مالک نہیں، تجھے پیدا کرنے والی ذات کوئی اور ہے۔ اسی انسان کو جو جانوروں کے سامنے جھکتا تھا، اسے بتایا تو اس کے سامنے جھکنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، یہ تیرے تابع پیدا کیے گئے ہیں، تو کسی اور کا فرمانبردار بنے۔ اسلام نے، اور یہ آپ دیکھتے چلے جائیے، اسلام نے بتایا ہے کہ تم اشرف المخلوقات ہو، ان کے لیے نہیں بنائے گئے، تمہیں پیدا کرنے والی ذات اور ہے، تمہیں اس کے سامنے جھکنا ہے۔ تو اس طرح جب ہم اپنے معاشرے کے اندر نظر دوڑاتے ہیں، جب اسلام ہمیں ہماری قدر بتا رہا ہے، انسان کا اشرف المخلوقات ہونا بتا رہا ہے، ورنہ تو زمانے کے اندر کیا نہیں ہوتا تھا، لوگ اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی چیزوں کو اپنی قسمت کا مالک سمجھا کرتے تھے، اور اسی طرح جانور جو خود اور دیگر اور چیزیں اور اشیاء، سورج، چاند، تارے، ان کو اپنی قسمتوں کا مالک سمجھا کرتے تھے۔ تو انسان کو، مسلمان کو اسلام نے بتایا ہے کہ یہ چیزیں تیری قسمت کی مالک نہیں ہیں۔ جب ہمیں ہماری قدر اسلام بتا رہا ہے تو پھر زمانے کے اندر جو رہنے کا قدر والا، عزت والا، تہذیب والا جو انداز ہے، وہ بھی ہمیں اسلام ہی بتا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تعلیمات ہیں، آپ دیکھیے، یہ اسلام کا بے حد حسن ہے۔ ایک ایسی جگہ، ایک ایسا جو رستے پر جو گڑھا بنا ہوا ہے، جب ہم اپنے معاشرے کے اندر بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں، دن رات سفر کرتے ہیں تو ایک کہیں ہول جو ہے وہ کھلا ہوا ہے، تو وہاں جو ہے کچھ نہ کچھ رکھ کے اس سے رکاوٹ، تہذیب ایک جو ہے وہ، مطلب جب تک وہ مکمل ٹھیک نہیں ہوتا یا کام ہو رہا ہے، مثال کے طور پر کھدائی کی ہوئی ہے، تو وہاں اس رستے کو بند کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ آپ آگے جائیں گے تو حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو لوگ اس کو برا بھی نہیں سمجھتے کہ یار یہ کیا ہے جی، آپ نے یہاں اس کو کراس لگا دیا ہے، ادھر آپ نے رستہ بند کر دیا ہے، ہاں جی، آپ نے جو ہے وہ دوسری طرف رستہ موڑ دیا ہے کہ یہاں سے نہیں، ادھر سے چلے جائیں۔ لوگ خوش ہو کر اس رستے کو بدل کے دوسری جانب جا رہے ہوتے ہیں۔ خوش ہونا اس وجہ سے ہے ان کا، وہ جانتے ہیں کہ اگر سیدھا جاؤں گا نقصان ہوگا، میری گاڑی بھی خراب ہو سکتی ہے، خود بھی گر سکتا ہوں، حادثے کا بھی شکار ہو سکتا ہوں۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ میرا خیر خواہ ہے بندہ جو مجھے موڑ رہا ہے کہ یہاں جاؤ گے تو ادھر کام خراب ہوگا، ادھر تمہارا نقصان ہوگا، اس طرح مڑ جاؤ، اگرچہ تھوڑی سی تکلیف ہے لیکن آپ منزل پر آسانی سے پہنچ جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تعلیمات بھی وہ طریقہ کار جو آگے جا کے بہت بڑی برائی کا سبب بننے تھے، نبی پاک علیہ السلام نے انہیں پہلے روک دیا۔ جیسے مثال کے طور پر آدمی کی جو ہے، جب انسان، مرد کے لیے اور عورت کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھے۔ جب آدمی، اچھا کہاں اٹھانا ہے کہاں جھکانا ہے، اس کا ایک پورا فلسفہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ روڈ پر چل رہے ہیں اور چاہیے تو یہ تھا، یہاں بھی اسلام ہمیں تہذیب سکھا رہا ہے۔ یہاں بھی جو اللہ تبارک تعالیٰ نے عقل سلیم عطا کی ہے، وہ اسی لیے ہے کہ بندہ اس کو استعمال کرے، کہاں کیا کرنا ہے، کہاں کیا کرنا ہے۔ اب یہ ایک ایسی چیز تھی جو آگے چل کے ایک بڑی برائی کا سبب بن سکتی تھی، بے ہے بدکاری کا، جی بالکل۔ تو اسلام نے اسے پہلے ہی روک لگا دی، اس پر منع کر دیا کہ اس سمت میں جاؤ ہی نہیں، ورنہ یہ کام جو ہے وہ بندے کو، انسان کو جو ہے وہ نقصان کی طرف لے جانے والا ہے۔ اس طرح کہ وہ جو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو شبہات سے بچایا، اور وہ ایسی چیزیں کہ جو آگے چل کے، جیسے کتنی پیاری مثال دی آپ نے جو حدیث پاک بیان فرمائی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام، جیسے بادشاہوں کی چراگاہیں ہوتی تھی جہاں ان کے جانور چرا کرتے تھے، اب جو محرمات ہیں، جن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے چراگاہ ہو، اور بعض چیزیں ان کے ساتھ ایسی ہیں جو شبہات سے تعلق رکھتی ہیں۔ یعنی اگر کوئی آدمی ان کے اندر جائے گا، نہیں کوئی بات نہیں، ابھی تھوڑا سا اور مزید باقی ہے، تھوڑا سا اور مزید باقی ہے، کرتے کرتے ہوتا یہ ہے کہ آدمی کھائی میں جا گرتا ہے۔ بالکل ایسے یوں اینڈ آف دا لائن جو ہوتی ہے، اس کے بالکل جو قریب چل رہا ہوتا ہے، تو اس میں خطرہ اس بات کا ہوتا ہے کثرت کے ساتھ کہ یہ آدمی گر سکتا ہے۔ اسلام نے وہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کی ناراضی والے کام ہیں، جو معاشرے کو بگاڑنے والے کام ہیں، جو بڑی سطح پر تباہی مچانے والے کام ہیں، ان کے قریب جانے سے بھی منع کر دیا۔ فرمایا اس سے دور رہو،
دور رہو گے اپنے آپ کو بچا کے رکھو گے. جیسے جانور چرانے والا شخص کسی دوسرے کی زمین کے بالکل کنارے پر جانوروں کو نہیں چراتا اس عقل مندی کی بنا پر کہ یہ جانور ہے، کسی طرف بھی ادھر جا سکتا ہے، ایسے ہی انسانی طبیعت، انسانی نفس ہے اور شیطان ہر وقت اس کے ساتھ ہے. یہ کبھی بھی آدمی کو پھسلا کے دوسری جانب گرا سکتا ہے، جو بعض اوقات اسلام سے باہر اور بعض اوقات کم از کم دوزخ کے قریب بندے کو کر سکتا ہے. اس لیے ہمیں جو اسلامی تہذیب اور معاشرہ اور جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک تعلیمات ہیں وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ شبہات سے بھی اپنے آپ کو بچائیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسلاف رحمہ اللہ الکرام وہ اس قدر رزق کے حوالے سے ہو، روپے پیسے کے حوالے سے ہو، دیگر اور کام کاج ہوں، وہ اس قدر محتاط ہوا کرتے تھے. جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس جو رقم، ان کے والد صاحب کا فرمان ہے، کہتے ہیں 1 روپیہ بھی ایسا نہیں جس کے اندر حرام کا شبہ بھی موجود ہو. حرام ہونا تو دور کی بات ہے. تو یہ وہ معاشرہ ہے، اسلامی تعلیمات، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات وہ ہیں کہ جو ہمیں تہذیب سکھا رہی ہیں. اسی تہذیب میں آگے چل کے آپ دیکھیں، جب آدمی کہیں رہتا ہے، عزیز و اقارب کے ساتھ حسن سلوک بھی ہے، ایک شخص آپ کے پاس آ کر رہنا شروع کر دیتا ہے، آپ کا ہمسایہ ہو جاتا ہے، اس کے حقوق بھی ہیں، جانور کے حقوق بھی ہیں، جہاں آپ رہ رہے ہیں گلی محلے کے حقوق بھی ہیں، سب کا سب وہ ہے. ہم صرف عمل کرنے والے بن جائیں تو ہمارا معاشرہ مہذب معاشرہ بن سکتا ہے. واہ، بہت خوبصورت بات کی ہے عدنان بھائی، اللہ برکت دے آپ کو. تو مدنی چینل کے ناظرین، اخلاقیات کی تباہی اور بد اخلاقی کی جو ہے وہ انتہا، یہ بھی ایک دم سے نہیں ہوتی. جی، ایک لفظ ہے اخلاق باختہ، یعنی جس بندے کے اندر کوئی شرم حیا نام کی کوئی شے ہی نہیں ہوتی، ایسا آدمی اخلاق باختہ جو ہے وہ کہلاتا ہے. یہ بھی آدمی ایک دم سے نہیں بنتا. بدکاری یہ بھی ایک دم سے نہیں ہوتی. یہ سٹیجز ہیں، ان تک پہنچنے کے لیے ذرائع ہیں. ان ذرائع پر روک لگانی ہوگی. ان پر روک لگائیں گے تو ان جو ہے نا وہ بری خصلتوں سے، ان بد تہذیبیوں سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور جو اخلاق باختگی ہے اور جو بد تہذیبی ہے اور جو اخلاقیات کا جنازہ جو ہے وہ نکلنا ہے، اس کے لیے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے سب سے پہلے اپنی آنکھوں میں اور اپنی آنکھوں میں حیا اور دل میں خوف خدا، اس کو جگہ دینے کی حاجت ہے. اپنی آنکھیں بندہ جو ہے وہ جھکا کر کے رکھے اور دل میں اللہ کا خوف رکھے. موت کا وقت مقرر ہے، مجھے نہیں پتا وہ کون سا ہے مقرر. اور میں اگر کچھ غلط کر رہا ہوں یا برائی کی طرف جا رہا ہوں، یا جو برائی کا مجمع ہے، برائی کر تو نہیں رہا، مجمع بڑھا رہا ہوں، تو بھی یاد رکھیے کہ میں اس برائی کے اندر جو مبتلا لوگ ہیں ان کے وبال میں برابر کا شریک ہوں. جی ہاں. پھر سلمان بھی بعض اوقات جو ہے نا وہ آدمی جو اس طرح کے تماشے، یوں کہہ لیں کہ جو تماشا دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، جی، تو وہ اس کے اندر مبتلا بھی ہو جاتے ہیں. جیسا کہ قرب قیامت میں دجال نکلے گا تو بعض لوگ صرف اس کا تماشا دیکھنے کے لیے جائیں گے، کر کیا رہا ہے، اور اس کے فتنے کے اندر مبتلا ہو جائیں. اللہ بچائے، اللہ بچائے. یہ ہمیں جتنی چیزیں یہ بے حیائی کی طرف لے جانے والی ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا. اس میں بد نگاہی بھی ہے، اس میں جو ہے یہ اور بھی اخلاق باختگی کے جو مناظر ہیں، جو ویڈیوز ہیں، ان سے بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ بچانا ہوگا. ڈراموں سے اپنے آپ کو جو ہے وہ بچانا ہوگا. ان چیزوں سے بچیں گے تو ہی سیدھے رستے پر جو ہے وہ قائم اور دائم یہ رہ سکیں گے. اللہ کریم ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی بھی سعادت نصیب فرمائے. ورنہ یاد رکھیے کہ صرف باتیں کرتے رہیں گے تو باتوں سے کچھ بھی نہیں ہوگا. جو برائی ہے جس کو اسلام نے کنڈیم کرا دیا، آپ یقین مانیں ہم اپنی زندگی اسلام کے سانچے میں ڈال لیں. جہاں بھی رہ رہے ہیں، گاؤں میں رہ رہے ہیں، دیہات میں رہ رہے ہیں، ملک میں رہ رہے ہیں، بیرون ملک میں رہ رہے ہیں، جہاں بھی رہ رہے ہیں، ہم اپنی زندگی اسلام کے سانچے میں ڈال لیں اور ہمیں پتہ ہو کہ اسلام
ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے اور ہمیں کیا بتاتا ہے، کیا انسٹرکشن دیتا ہے، یہ چیزیں ہماری زندگی میں اگر آ جائیں گی تو اللہ نے چاہا تو معاشرہ جو ہے وہ تہذیب یافتہ ایسے بنے گا کہ افراد ہی مہذب بن جائیں گے، تو معاشرہ خود بہت تہذیب یافتہ بن جائے گا۔ جب مجھے پتا ہے کہ اسلام نے مجھے جو ہے یہ سبق دیا ہے، درس دیا ہے کہ میں نے اپنے ہمسائے کو تنگ نہیں کرنا، جی ہمسایوں کو تنگ کرنا اگر بندہ جو ہے وہ چھوڑ دے تو وہ جو کم از کم ایک بلڈنگ ہے یہ کیا ہوگی، سکون والی بن جائے گی، یہاں سکون آئے گا، خیر آئے گی۔ اسی طرح اور بہت ساری باتیں ہیں، لوگ بہت سارے کام کرتے ہیں، ملبہ ہے، جیسے گھر کی تعمیر کر آ رہے ہیں یا اس کو ریہیبلیٹیٹ کروا رہے ہیں، اس کو تو توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، اب وہ نکال کے اس کو جو ہے وہ باہر ڈال دیا ہے، اپنے گھر سے باہر نکال دیا اس کو، یا باہر نہیں نکالا، روڈ پہ پھیلا دیا، گلی میں پھیلا دیا، اللہ اکبر، کہ بھئی کون بلائے گا یہ ملبہ اٹھانے والوں کو، وہ آئیں گے، ان کو 4 پیسے بھی دینا پڑیں گے، پیسے بچاؤ، یہ جو بھی روڈے رپے جو بھی ہیں ان کو اٹھا کے روڈ پہ ڈال دو، روڈ پہ ڈال دو یا گلی میں ڈال دو۔ اس طرح یہ ہوتا ہے، یہ میں نے دیکھا ہے تو میں بیان کر رہا ہوں۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ اس طرح کی چیزیں روڈ پر پھینک دینے سے جس طرح دوسروں کو نقصان ہوگا ویسے ہی اس بندے کی گاڑی کو بھی اس سے نقصان ہی ہوگا، کیونکہ اس گلی میں سے آپ نے نہیں گزرنا، ایسا تو ہے نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ نہ کرے میرا گھر ہے جہاں پر میں اس گلی میں اپنے گھر میں کوئی توڑ پھوڑ کر رہا ہوں اور جتنا اس کا کچرا ملبہ ہے وہ سارا اٹھا کے ادھر پھینک دوں، باہر گلی میں اس کو پھیلا دوں اس کو، تو کیا میری گاڑی اگر ہوتی ہے تو وہ وہاں سے نہیں گزرے گی، وہیں سے گزرے گی، تو وہ نقصان جو دوسروں کو پہنچے گا وہ مجھے بھی پہنچے گا۔ تو اس کے لیے یہ شائستگی اور تہذیب کے خلاف ہے۔ جب آپ کام کریں پورے پراپر چینل سے کریں، خود بھی اپنے آپ کو بھی تکلیف سے بچائیں، دوسروں کو بھی تکلیف سے بچائیں، اسلام کے سنہری اصولوں پر قائم دائم رہیں، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ چیزیں معاشرے میں سے جو جس سے بولیں کہ جو معاشرے کا توازن بگاڑ رہی ہیں، جو چیزیں دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب بن رہی ہیں، یاد رکھیں آپ کسی کو تکلیف دیں گے، کسی کو پریشان آپ کر رہے ہیں، سو اگلے نے بھی آپ کو پھولوں کا ہار تو پہنانا نہیں ہے، اس نے بھی ری ایکشن میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ بولنا ہے، اب ایکشن میں بولے، ری ایکشن میں بولے، یہ اگلی بار اب وہ کتنا بولے گا یہ پھر اب اس کے اوپر ہے، بولنے والے کے اوپر ہے، تو پھر کیا ہوگا، وہ آپ نے کچھ کیا اس نے کچھ اور کیا، تھوڑے کچھ سے کیا بن گیا، بہت کچھ بن گیا۔ تو یہ جو سٹیپس ہیں جو پہلے برائی کی طرف جانے سے پہلے کے جو ہوتے ہیں، ان سے بھی اپنے آپ کو ہمیں روکنا ہوگا، بچانا ہوگا، اور اس کے لیے اسلام کی سپرویژن، اسلام کی سپرویژن اور اسلام کی جو تعلیمات ہیں اور جو اسلام کی انسٹرکشنز ہیں یہ ہمیں سیکھنی بھی ہوں گی اور ان پر عمل بھی کرنا ہوگا۔ احساس اور بھلائی خیر خواہی کے حوالے سے ہی جیسے آپ نے ارشاد فرمائی ایک بات، ایک مثال کے ذریعے، کہ یہ بھی تہذیب کے خلاف ہے، اور اسلام جو تہذیب سکھا رہا ہے یہ کہ اپنے گھر کا ملبہ گلی میں یا کسی کے سامنے پھینک دینا، یا کچرا کسی کے گھر کے سامنے پھینک دینا، یا ایسی جگہ ڈال دینا جو اس کی جگہ نہیں ہے ڈالنے کی، یہ تو بہت بعد کی باتیں ہیں۔ اسلام جو ہمیں تہذیب اور جو اخلاق اور کردار اور جو اپنے مسلمان بھائی کا احساس کا جو ذہن دے رہا ہے وہ کیسا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے ایک واقعہ ذکر فرمایا، فرماتے ایک بزرگ تھے اللہ کے نیک بندے، ان کے گھر میں چوہے ہو گئے، تو اب وہ انہیں پریشان کرنے لگے، تو کسی نے مشورہ دیا کہ حضرت بلی رکھ لیں، اس سے چوہے بھاگ جائیں گے۔ تو انہوں نے کیا ارشاد فرمایا، دیکھیں اپنے آپ کو راحت آسانی یہ ہر بندہ چاہتا ہے، لیکن ایسا کام کرنا کہ مجھے راحت ہو ساتھ والوں کو تکلیف ہو، مسلمان بھائیوں کو، اس کی کہیں پذیرائی نہیں ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی کل فرماتے ہیں، ان بزرگوں نے فرمایا میں یہ کام نہیں کروں گا۔ ان سے پوچھا گیا جی کیوں؟ آپ نے فرمایا بلی میں رکھ لوں اور یہ چوہے سارے ادھر سے میرے گھر سے نکل کے میرے پڑوسیوں کے گھر میں چلے جائیں اور میں تو سکون میں آ جاؤں، یہ تکلیف میں مبتلا ہو جائیں، اس لیے میں یہ کام جو ہے وہ نہیں کروں گا۔ اس کے لیے پھر انہوں نے کوئی دوسرا طریقہ کار اختیار کیا ہوگا۔ تو بات ہے احساس کی اور تہذیب کی۔ ہم کیا کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں جو ہوتا ہے، کسی کے ہاں بیٹے کی شادی بڑے بڑے لاؤڈ سپیکر لگا دیے، اب جی ہم کیا کریں، خوشی منا رہے ہیں، جی آپ خوشی منا رہے ہیں، ساتھ والے کو عذاب میں مبتلا کر دیا، اور یہ خوشی بھی کیسی خوشی ہے جس کے اندر رب کی نافرمانی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک جو ہے وہ آپ کو نعمت سے نوازا ہے اور آپ نے اس کو اس انداز میں
اور پھر اور معاشرے کے اندر دیگر جو ہے اس طرح کی بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں جو اگر بندہ غور کرے تو بد تہذیبی سے تعلق رکھتی ہیں. یعنی وہ دین اور اسلام تو ہمیں منع کر ہی رہا ہوتا ہے، لیکن اور بہت ساری چیزیں معاشرے کے اندر رہنے کے اعتبار سے آدمی جہاں رہن سہن اختیار کرتا ہے اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں. جانور بھی جو ہے نا وہ یوں ظاہر اگر وہ کچھ کرے نا تو وہ جانور ہیں، ان کے اندر کوئی تہذیب نہیں ہے یوں کہہ لیں. لیکن بہت ساری چیزوں میں بہت کچھ ہمیں جانوروں سے بھی سیکھنے کو ملتا ہے، بہت کچھ جانوروں سے بھی سیکھنے کو ملتا ہے. آپ دیکھیں چیونٹیاں جو ہے نا وہ لائن بنا کے جا رہی ہوتی ہیں، قطار بنا رہی ہوتی ہیں، لیکن عقل سمجھ اور شعور رکھنے والے لوگ جو ہے وہ لائن توڑ رہے ہو رہے ہیں. تو جانوروں سے بھی بہت کچھ بندہ سیکھ سکتا ہے. درست فرمایا آپ نے. جانوروں سے بھی بعض جانور ہیں جو بیٹھتے ہیں جگہ صاف کر کے پھر ادھر جو ہے وہ بیٹھتے ہیں، تو صفائی. اب لوگوں کا حال یہ ہے کہ صاف ستھری جگہ پہ بیٹھیں گے، جب وہاں سے اٹھیں گے تو وہ جگہ کسی کے بیٹھنے کے قابل نہیں رہے گی. اللہ بچائے. اور پھر ہم یوں کہیں کہ جی یہ ظاہر سی بات ہے. اچھا پھر ہم اس دین سے تعلق رکھتے ہیں. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں صفائی کا ذہن دیا، طہارت کا. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صفائی نصف ایمان ہے، طہارت نصف ایمان ہے، اور شطر الایمان قرار دیا گیا اس کو. یہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں. تو وائلیشن ہم خود کر رہے ہیں. پھر یہ کہیں کہ تہذیب نہیں ہے. اگر ہر بندہ اپنے آپ پر لازم کر لے، کہیں بھی جائیں گے مثال کے طور پر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں یا ایک کوئی صاف ستھرا مقام ہے جہاں لوگ جاتے ہیں، تو پانی کی نہر ہی دیکھ لیں یا پانی کی چیزیں جو مطلب اس طرح کے ہوتے ہیں تالاب وغیرہ، اس کو جا کے گندا کر دیں گے، اس کے اندر ڈال دیں گے چیزیں جو نہیں ڈالنے کی ہوتی. حالانکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اسلام ہمیں تہذیب، ثقافت اور صفائی ستھرائی کا ذہن ہمیں دیتا. آپ صرف صفائی پر بات کر لیجئے، اسلام نے جتنا صاف ستھرا رہنے کا معاشرے کو، اپنے آپ کو، لباس کو، اور نماز کے لیے دن میں 5 نمازیں فرض اور ہر نماز کے لیے طہارت شرط. مجھے بتائیے مسلمان سے بڑھ کے اور کون پاک صاف ستھرا رہ سکتا ہے؟ ایسی بات. تو ہم اپنے دین کی طرف آئیں، تہذیب آتی چلی جائے گی انشاءاللہ الرحمن. جب بات سویلائزڈ معاشرے کی، سویلائزڈ سوسائٹی کی ہوتی ہے تو وہاں پر آپ کو چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے کچھ قوانین کا سامنا کرنا پڑتا ہے. قوانین بنائے جائیں گے، ان کو فالو کیا جائے گا. جہاں فالو ہو رہے ہوں گے وہاں آپ کہیں گے کہ ہاں یہ لوگ سمجھدار لوگ ہیں کہ ان کو جو طریقہ رہن سہن کا بتایا گیا ہے اس کو فالو کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں. اور جو اس کو نہیں کر رہے ہوں گے تو یہ کہا جائے گا کہ یہ طریقہ نہیں ہے معاشرے میں رہنے کا، سوسائٹی میں رہنے کا یہ طریقہ نہیں ہے. اگر طریقے سے رہنا چاہتے ہیں تو ان کو جو قوانین ملے ہیں اس کی روح رعایت کرنی پڑے گی، اور اگر نہیں کریں گے تو پنش بھی کیا جائے گا. اور دنیا بھر کے ممالک میں آپ دیکھیں کہ قوانین بھی بنائے جاتے ہیں، ان کے نفاذ کے لیے لا انفورسمنٹ ادارے بھی قائم کیے جاتے ہیں کہ قانون بھی بنے اور اس پر عمل درآمد بھی کروایا جائے. لیکن زیادہ مہذب ترین انہیں سمجھا جاتا ہے کہ بس قانون موجود ہے نا، اس پر چلتے ہوئے ہی زندگی گزارنی. ایک مسلمان ہے اس کے لیے قانون موجود ہے، اور اتنا پیارا قانون موجود ہے. جس طرح آپ سد ذرائع کی بات کر رہے تھے، قرآن کریم ہمیں اصول دیتا ہے اور اس اصول کو ہم فالو کر لیں تو ہمیں بہت سارے مشکلات سے بچنے میں مدد مل سکتی ہے. قتل مسلم کی سزا بیان کی گئی کہ جو قتل کرے گا اس کو سزا دی جائے گی، لیکن اس سے پہلے یہ بیان کر دیا گیا کہ یہ قتل تک نوبت پہنچے گی کیوں. اس نوبت سے ہی بچنا ہے. ارشاد فرمایا کل عبادی یقول التی ہی احسن. میرے بندوں سے فرما دیجئے وہ بات کہیں جو سب سے اچھی ہو، بھلائی کی بات ہو. بھلائی کی بات میں سلمان بھائی جھگڑے نہیں پنپتے، محبت کی بات میں جھگڑے نہیں پنپتے. کیا بات؟ جب بات آپ کی درست ہوگی، کہنے کا انداز درست ہوگا، وقت آپ کا درست ہوگا، درست بات آپ کب کر رہے ہیں یہ آپ کو سمجھنا ہوگا. اور ان سارے تقاضوں کو بروئے کار لا کر جب آپ اچھی بات کریں گے جھگڑا نہیں ہوگا. لیکن ایک آپ کو ریزن بیان کر دیا گیا کہ جھگڑا کیوں ہو سکتا ہے. فرمایا گیا ان الشیطان ینزغ بینہم. ایک یہ طاقت ہے جو آپ کی اپنی نہیں ہے، جو فریقین ہیں ان کی نہیں ہے، یہ ایک بیرونی طاقت ہے آپ دونوں کے علاوہ ہے جو چاہتی ہے کہ آپ کا جھگڑا ہو، آپ کوئی فساد پڑے. تو اس سے بچنے کا بھی ارشاد فرما دیا گیا کہ وہ دشمن ہے
اس کے پیچھے نہیں جانا, اس کو چھوڑ دینا ہے. اپنی باتوں میں اپنی کتاب کو آپ فالو کر لیں, اپنے نظام کو فالو کر لیں, اپنے دین کو فالو کر لیں اور جھگڑوں سے بچتے رہیں. ارشاد فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. چند باتیں ارشاد فرما دی گئیں کہ شراب, جوا, پانسے اور یہ ساری چیزیں یہ بری ہیں, شیطانی عمل میں سے ہیں, اس سے رکو لعلکم تفلحون, اگر تم فلاح پاتے ہو. سلمان بھائی آپ دیکھیں کہ معاشرے میں ایک بڑی دنگے اور فساد کی جو وجہ بیان کی گئی نا, شراب نوشی اور دوسرا جوا, قمار, جہاں آپ دوسرے کے مال کو ہتھیانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. جوا کسی کا نہ ہوا, اور جو اس میں پڑا ہے پھر وہ در بدر ہی ہوا. تو اس میں بہرحال عزت بھی خراب ہے اور مال بھی جا رہا ہے, دوسرے کا مال ناحق آ رہا ہے. اسلام کا اصول دیکھیے اور کتنی ساری چیزوں سے یہ بچا رہا ہے. ارشاد فرمایا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل, باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ, ایک دوسرے کے مال پہ ناحق قبضہ نہ کرو. اس ایک قانون کو بیان کر کے آپ کو بتا دیا کہ کتنی جگہوں پر آپ ایک مہذب شہری ثابت ہو سکتے ہیں. یہ ہیں مہذب معاشرے کے اصول. بالکل. آج دنیا پتہ نہیں کہاں گھوم پھر رہی ہے, کیا سوچ رہی ہے, کدھر جا کے جو ہے وہ تلاش کر رہی ہے. قرآن کریم بیان کر رہا ہے. بالکل. جب ہدایت کا سرچشمہ ہمارے پاس مسلمانوں کے پاس قرآن کریم ہے, ہم ادھر آئے نا, تو یہ معاشرے, مہذب معاشرے کے یہ اصول ہم سیکھیں نا. ہمیں کیا ضرورت ہے ایسے فلسفے سننے کی کہ جو پنجابی میں ایک لفظ بولتے ہیں ان کے لیے, بہرحال میں اردو کا لفظ استعمال کرتا ہوں, جو محض فلسفے ہیں. بات ہے بس بات برائے بات ہی ہے, بات ہو گئی, اس کے اوپر ایک بات ہو گئی اور بس کام کیا ہو گیا, ختم ہو گیا. حقیقت سے, پریکٹیکل سے اس کو کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام کے, قرآن کے اصولوں میں آپ کو یہ خوبصورتی ملے گی کہ بات ہے, فلسفہ ہے, لیکن اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ صرف بات ہی نہیں ہے, خوبصورت بات ہی نہیں ہے, بلکہ وہ عمل بھی خوبصورت ہے. وہ حقیقت میں اس کو لے کر کے آئیں گے. ایک تو وہ پریکٹیکل ہے, ایک تو وہ کیا ہے, پریکٹیکل ہے. دوسرا کیا ہے کہ وہ امپلیمنٹیبل بھی ہے, اس کو امپلیمنٹ بھی کیا جا سکتا ہے, نافذ بھی کیا جا سکتا ہے اس کو. یہ اپنائیں گے تو فیض پائیں گے انشاءاللہ. خالد بھائی مزید اس عنوان کو لے کر کے انشاءاللہ ہم چلتے ہیں آیات و احادیث کی روشنی میں, لیکن یہاں ہم ناظرین کو بھی ایک ویڈیو کلپ دکھانے جا رہے ہیں کہ ہم اپنے کاموں میں نظم و ضبط کیسے پیدا کریں. اس کے حوالے سے ہمارے پاس ایک ویڈیو پیکیج ہے, یہ دکھاتے ہیں آپ کو. جی. کلٹر کا مطلب ہے کہ بہت سے کام ہیں اور ان کاموں میں کوئی نظم و ضبط نہیں ہے, بکھرے ہوئے ہیں, ڈس آرگنائزڈ ہیں, ill planning ہے. اب دیکھیے جو بھی بندہ آفس میں آتا ہے تو آفس میں بھی اس کو بہت سے کام سامنے ہوتے ہیں, فائلوں کا پلندہ پڑا ہوا ہے, باس کی بات سننی ہے, کوئی ڈاکومنٹ سائن کرنا ہے, کوئی لیٹر لکھنا ہے, کوئی ای میل کا جواب دینا ہے. اسی طریقے سے اگر گھر میں آئے تو جو ہاؤس وائف ہیں, گھریلو خاتون ہیں, ان کو بھی بہت سے کام کرنے ہیں. ان کو کپڑے دھونے ہیں, کھانا پکانا ہے, بچوں کی دیکھ بھال ہے, بچے اور یہ جو کپڑے طے کر کے رکھنے ہیں, صفائیاں کرنی ہیں. اسی طریقے سے اسٹوڈنٹ کے سامنے بھی بہت سی آپشنز ہوتی ہیں, اتنے سبجیکٹس, اتنے مضامین ہیں, کون سا مضمون پہلے پڑھا جائے, کس کو توجہ دی جائے. پھر اب موبائل فون آ گیا تو اہم ترین کام بھی کیے جا رہے ہوں, بیچ میں موبائل فون کی گھنٹی بج جائے تو پھر ساری توجہ اس طرف ہو جاتی ہے, بہت سے کام رہ جاتے ہیں. تو ایک انسان جس بھی کیپیسٹی میں ہے اس کے سامنے کاموں کی ایک لمبی لسٹ ہے, اور اکثر اوقات یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کون سا کام پہلے کیا جائے. تو امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے, آپ سے سوال ہے حضور, یہ ارشاد فرمائیے کہ جب بہت سے کام سامنے ہوں تو کون سا کام پہلے کیا جائے. یہ کوئی سٹینڈرڈ پتا چل جائے, کوئی معیار پتا چل جائے کہ چاہے وہ گھریلو خاتون ہے, آفس ہے, یا وہ استاد ہے, شاگرد ہے, طالب العلم ہے, اسے پتا چل جائے کہ ڈھیر سارے کاموں میں سب سے پہلے مجھے کس کام پہ توجہ دینی ہے اور کتنی توجہ دینی ہے. سب سے پہلے تو اس کی کام کی شرعی حیثیت دیکھی جائے گی کہ آیا وہ کام شرعن درست ہے یا نہیں ہے. اب اگر وہ شرعن درست ہے تو اب تو وہ کام کیا جائے جس کی شرعن اہمیت زیادہ ہو, مثلا نماز.
تو نماز کو सब पर फोकियत देनी होगी, जमात नमाज। अच्छा, इसके अलावा अब वो काम जैसे कि फराइज वाजिबात वगैरह में से नहीं है और एक जनरल काम है, शरन वो जायज है, मुबाह है, तो अब इसमें देख ले कि किस काम जल्दी ना करने में नुकसान है। तो अब ये कि नुकसान से बचना जो है ना, नफा हासिल करने से ज्यादा अहम होता है, नुकसान से बंदा बचे। वर्जिश करे कि मेरी सेहत जान बनेगी, और अब वर्जिश में ये खतरा है कि कहीं हड्डी ना टूट जाए, जोड़ ना उखड़ जाए, तो वो जान नहीं बनानी, जान बचानी है। जान बचाना, अवाम भी बोलते ना जान बचाना फर्ज है, वाकई यानी कि जान बचाने की अहमियत ज्यादा है। तो ये क्या खुद को यानी नुकसान को दूर करना, ये नफा हासिल करने से ज्यादा अहम होता है, ये उसूल जहन में रखना चाहिए। तो इसके हिसाब से देखेंगे किसमें ज्यादा नुकसान है। आपका 10 काम है, ये करता हूँ, ये करता हूँ, ये करता हूँ, सब में नफा हो रहा है, भाई ये काम नहीं करूंगा तो नुकसान हो रहा है। अब इस पर हाथ रखे और खुद को या जिसको भी वो नुकसान हो रहा है उसको नुकसान से बंदा बचाए, और जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान है उसको पहले। हाँ, ये हो सकता है कि अगर ये बाद में करता हूँ, पहले इसको कर लेता हूँ, तो नुकसान फिर भी बिल्कुल भी नहीं होगा, तो अब देख ले कि वो अगर उसमें जल्दी है तो उसको कर ले, और बाद में वो नुकसान से बचने वाला काम कर ले। तो ये तो इतनी समझ बूझ तो ज़ाहिर है उस वक्त हर एक में होती नहीं है। आमतौर पर बंदा वो काम करता है जिसमें लुत्फ ज्यादा आता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्लाह करीम हमारे हाथ पर रहमत फरमाए और बुजुर्गों की बातों पर अल्लाह हमें अमल की सआदत भी नसीब फरमाए, आमीन आमीन। आगे चलते हैं, आपकी कुछ कॉल्स भी लेते हैं। सलमान भाई कराची से इमरान अर्ज कर रहा हूँ, ये इरशाद फरमाएं कि हमें महज़ब माशरा बनाने के लिए क्या किरदार अदा करना चाहिए। आज माशरे में हम कोई भी घर ले लें, पढ़ा लिखा हो या गरीब तबका हो, तो हर घर में जो है वो कोई ना कोई फड्डे हैं, बाज़ भाइयों में, बाज़ बहनों में, इसी तरह पड़ोसियों से जो है ना वो ज़िद है, बुग़्ज़ है, हसद है। तो इस मामले को हम किस तरह दूर कर सकते हैं, किस तरह हैंडल कर सकते हैं, इसका ज़रा इलाज बता दें, जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह, बंदा अपने आप पर गौर करे कि मेरा इस परेशानी या मेरा इस प्रॉब्लम के अंदर कितना हाथ है, अपना कितना हाथ है। मेरा ख्याल है बहुत सारी चीज़ें रिजॉल्व होती जाएंगी। आप देखिए कि उमर भाई हैं, वैसे हसद तो यूं ही होता है, हसद के लिए बाज़ औक़ात जान पहचान ज़रूरी नहीं होती। हसद नेमत से होता है तो बड़ी नामुराद बीमारी है। जिस तरह है ना, इसको हसद इसलिए कहते हैं, हसदलू से ये मुश्ताक है ना, हसदलू से निकला है ये। वो एक कीड़ा होता है, मैं अर्ज कर रहा हूँ उसको, कि वो खून चूसता है। तो कीड़े का इंसान के साथ कोई ताल्लुक होता नहीं, लेकिन क्या करता है, जब बंदे को लग जाता है तो फिर खून चूसता है बंदे का। तो हसद भी क्या है, किसी की नेमत देखने से बाद बंदे को हो जाता है ये इसके पास ये क्यों है। तो इससे भी बंदा अपने आप को बचाए। और दूसरी बात यह है कि कोई ऐसी चीज़ है कि जो दो तरफा जहां मामला है, टू वे ट्रैफिक होगा, तो उसमें बंदा ज़रा अपने आप पर भी ज़रूर गौर करे। ये उमर भाई माशाल्लाह एक बड़े सेंसिबल आदमी हैं, अल्लाह की रहमत से एक बड़े समझदार और एक ज़हीन आदमी हैं। तो ये अगर मुझसे कोई बात गरम गरम बात करेंगे तो ये ऐसा तो नहीं है ना कि भाई बस उठेंगे और मेरे ऊपर जो है वो शॉटिंग शुरू कर देंगे। निरान शुरा फरमाते हैं, बाज़ औक़ात बाज़ औक़ात चीखने वाले की चीख तो सुनाई देती है, लेकिन मारने वाले का थप्पड़ जो है ना वो नजर नहीं आता। ये थप्पड़ मारा था, इसकी वजह से ये चीख की आवाज आई। जो चीजें प्रॉब्लम इस तरह आ रहे हैं, अपना हमारा क्या इसमें हिस्सा है प्यारे राशिद भाई, इस पर भी गौर जो है वो करना चाहिए और गलत फहमियों से बचा जाए, ये भी एक बड़ा अहम काम है। क्या फरमाइएगा इस पर? जी बिल्कुल, आपने जो मिसाल दी निगरानी शुरा के हवाले से, बिल्कुल ऐसा ही है कि इंसान सामने वाले को ही देखता है कि वो गिला शिकवा कर रहा है या आवाज़ ऊंची कर रहा है,
ہو سکتا ہے ہماری کوئی بات اس کو بری لگی ہو یا ہمارے کسی فعل سے اس کو نقصان پہنچا ہو، اس کو ضرر ہوا ہو، اس کو رنج پہنچا ہو، تو اس کا اظہار اب وہ اپنے الفاظ سے کر رہا ہے. اگرچہ وہاں بھی صبر ہی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، لیکن انسان کو خود بھی دیکھنا چاہیے کہ سامنے والا اگر میرے ساتھ مس بیہیو کر رہا ہے تو اس کا شاید یہ اس چیز کا نتیجہ ہے کہ میں نے اس کے ساتھ مس بیہیو کیا ہے. اور غلط فہمی جو ہے سلمان بھائی ایسی بری چیز ہے کہ جو گھروں کو بھی توڑتی ہے، بڑی بڑی تنظیموں اداروں کو ختم کر دیتی ہے، اور بڑے بڑے مضبوط جو ارادے اور عزائم ہوتے ہیں ان کو بھی ختم کر دیتی ہے. تو غلط فہمی جو ہے وہ ہر ایک کو لاحق ہو سکتی ہے. ہم سے اگر کوئی غلطی ہوتی ہے، مسٹیک ہوتی ہے، اور ہم سے جب اس کی باز پرس کی جاتی ہے تو ہم اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے مختلف دلائل دیتے ہیں، اس کے امکانات، احتمالات نکالتے ہیں کہ یہ بھی ممکن ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، میرا مطلب یہ تھا. تو جس طرح ہم اپنی بات کو جسٹیفائی کرنے کے لیے دلائل دیتے ہیں، کیلو کال کرتے ہیں، تو اگر اس سے آدھے دلائل ہم سامنے والے کی غلطی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کر دیں تو کئی غلط فہمیاں ختم ہو سکتی ہیں، کئی بڑے بڑے پیدا ہونے والے مسائل ختم ہو سکتے ہیں. یہاں غلط فہمی سے مراد یہ ہے کہ عام بول چال میں یا کوئی ایسا لین دین میں معاملہ ہو گیا، لیکن جہاں شرعی اعتبار سے سامنے والا غلطی پر ہے یا ہم غلطی پر ہیں تو اس میں تو بہرحال اس کی مذمت ہی کی جائے گی اور اس کو اس کام سے بچنے کا ہی کہا جائے گا. لیکن گفتگو میں بھی بعض اوقات رویے کو اختیار کرنے میں بھی غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں، تو اس کو ختم کرنے ہی کی کوشش کرنی چاہیے، اس کو جسٹیفائی ہی کرنا چاہیے. اگر اس کو طول دیں گے تو پھر وہ بہت بڑے فسادات کا باعث بن سکتی ہے. درست فرمایا. اللہ پاک ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جنہیں کسی پر غصہ کرنے کے لیے صرف ایک چیز چاہیے ہوتی ہے کہ وہ ان کا ماتحت بن جائے، یا وہ ان کے پاس ملازمت اختیار کر لے. بس غصہ سامنے والے کا جھیلنے کے لیے یہی کافی ہے. تو اس طرح کے غصہ کرنے والے جو افراد ہیں اللہ سے ڈر جائیں. غصہ ایک فطری چیز ہے، انسان کو آتا ہی ہے، لیکن صرف اس لیے غصہ کرنا بھی چونکہ یہ میرا امپلائے ہے لہذا اس پر غصہ ہی کر کے رکھنا ہے، یہ انداز درست نہیں ہے. اسلام نے ہمیں بڑی واضح اعتبار سے گائیڈنس جو ہے وہ دی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. خذوا للناس حسنا، ہمیں کہا گیا ہے اچھی بات کرنی. بندہ اچھی بات کرے، اچھے کام کرے، اچھی بات کرے گا، اچھے کام کرے گا تو خیر پائے گا انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے. ایک جملہ سلمان بھائی ایڈ کروں کہ جھگڑوں کو، اور جس طرح کراچی کی ایک کال تھی اور ایک لفظ یہاں بولا جاتا ہے پھڈے، پھڈے کو ختم کرنے کے لیے کالر نے یوز کیا تھا تو اس وقت فوراً یوں سمجھیں کہ کنیکٹ ہو گیا میرے جملے کے ساتھ. بہرحال پھڈے کو ختم کرنے کے لیے نا، جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے ایک بہترین بات اور آسان بات غلطی کو تسلیم کر لینا. بھی کیا بات، اس کو تسلیم کر لیں اور بات ختم ہو جائے گی. اور اگر غلطی پر قائم رہنے کے باوجود اس پر بھی دلائل دیتے چلے جائیں گے تو پھر جھگڑا بڑھتا چلا جائے. آپ کی اس بات پر ایک اور بات بتاؤ. غلطی تسلیم کرنا بہت ضروری ہے. جو نشئی ہوتا ہے نا جی، نشئی، اس کا جب علاج کرتے ہیں، نشے کا جو ایڈکشن جس کو ہو جاتا ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کو پہلے بتاتے ہیں کہ تم یہ تسلیم کرو کہ تم نے یہ کام غلط کیا ہے. یہ بھی امجد بھائی نے کل مجھے بتایا. انہوں نے اسے کیا کہا جاتا ہے کہ تم تسلیم کرو کہ تم نے یہ کام جو کیا ہے، نشہ کیا ہے، یہ کیا کیا ہے؟ غلط کام کیا ہے. اب بندہ کہتا ہے نہیں میں نے غلط کام نہیں کیا، تو میں نے نہیں، یہ تو فلاں دوست نے لگا دیا، میں تو یوں تھا، میں تو ویسے تھا، میں تو ویسے، تو فلاں نے لگا دیا، فلاں نے کر دیا. فلاں نے کیا یا نہیں کیا، غلط کام فلاں نے، غلط کام یہ نشہ کون کر رہا ہے؟ آپ ہی کر رہے ہیں نا. تو غلط کام کون کر رہا ہے؟ آپ ہی کر رہے ہیں. تو یہ ماننا پڑے گا کہ غلط کام کیا ہے، یعنی اس کی ریئلائزیشن ضروری ہے. اس کو ریئلائز کرے گا تو اپنے آپ کو دوبارہ آگے بجائے گا نا. بعض چیزیں انسان کی جو ایگو ہے نا، اس کو ہرٹ کرنا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے بعض اوقات. یہ جو میں ہے، جو پھوں پھاں ہے، اس کا بھی علاج مطلب کیا جائے، ورنہ بعض اوقات بندہ اس کے اندر ہی رہتا ہے اور پھر وہ بڑی خطرناک انداز میں جھل چلا جاتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ برکت دے رکن شورا حاجی شاہر مدنی ادامہ ذلہ کو. ان کے ساتھ میں عدنان بھی ایک دفعہ سفر کر رہا تھا. گرمی کے دن تھے، ٹکا کے گرمی تھی، اللہ اکبر. اور ٹرین کی اکانومی کلاس میں ہم سفر کر رہے تھے.
تو میں نے انہیں کہا، میں نے کہا آپ بڑے ذمہ دار ہیں اور آپ تو اے سی میں سفر کرنا چاہیے آپ کو، اور آپ کر بھی سکتے ہیں، آپ کو اے سی میں سفر کرنا چاہیے، تو آپ اکانومی میں سفر کیوں کرتے ہیں؟ تو فرمایا کہ اپنی میں کو مارنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ یہ جتنے ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں، یہاں منچ پر موجود افراد میں سے عدنان بھائی اور مجھ سے زیادہ کون جانتا ہوگا؟ جی بالکل۔ ہر تو استاد ہے، 20 سال کا ایک تعلق ہے، ہاں جی، 2 دن کا تعلق نہیں، 20 سال کا ایک تعلق ہے، اور بڑا قریبی تعلق ہے بحمداللہ تعالی۔ تو یہ بزرگوں کے انداز ہیں، یہ کہ بندہ اپنی میں کا بھی، اپنی ایگو کا بھی کیا کرے، علاج کرے، بہت ضروری ہے اس کا۔ پھر امجد بھائی نے بتایا کہ اس کی ایگو بھی ہرٹ کی جاتی ہے اس مریض کی، اسے کہا جاتا ہے چلو بھائی ادھر پوچھا لگاؤ، پھر جو ہے نا وہ پوچھا لگاتا ہے، تھوڑا اس کو یوں سمجھ لیں کہ نارملائز کیا، ابھی تھوڑا سا نیچے آ جائے، پاؤں زمین پہ لگائیں، سر جہاں بھی پہنچ جائے پاؤں زمین پہ ہی ہوتے ہیں، پاؤں زمین پہ ہی ہوتے ہیں جی۔ اور اگر سر بھی اونچا ہو اور پاؤں بھی اونچے ہوں تو زندگی نہیں رہ سکتی، بندہ زندہ نہیں رہ سکتا جی۔ سر اونچا ہو اور پاؤں زمین پر نہ ہو، بندہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ مثال میں دیتا ہوں، پھانسی جس کو لگاتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ سر بھی اونچا، پاؤں بھی زمین پر نہیں، جب تک پاؤں تھے تختے پر تھے تب تک تو زندہ تھا، تختہ ہٹا، سر بھی اونچا ہو گیا، پاؤں زمین سے اونچے ہو گئے، بندہ ختم۔ یہ سیکھنے کی باتیں ہیں، عبرت کی باتیں ہیں، ان پر بھی غور کرنا بڑا ضروری ہے۔ اللہ ہمارے حال پہ جو ہے وہ رحمت فرمائے، اور عاجزی اور انکساری اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ آگے چلتے ہیں، میرا خیال ہے کال لیتے ہیں جی۔ آج کھلی آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سلسلے کے اندر میں سلمان بھائی سے مدینے کی یادوں میں ڈوبتا ہوا یہ کلام سننا چاہتا ہوں۔ مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے، جزاک اللہ خیر۔ آمین جی، مرحبا۔ فیاض چودھری بول رہا ہوں، ملتان سے۔ پروگرام چل رہا تھا مہذب معاشرہ، تو مہذب معاشرہ آپ قرآن اور سنت پہ عمل کریں تو یہ مہذب معاشرہ بن جائے گا۔ میرے اللہ اور اللہ کے رسول کا جو ہے نا وہ دین جو ہے وہ بس نافذ کر دیں ملک میں، بس ختم ہو جائے گی بات، ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی، معاشرہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ مرحبا جی۔ محمد عمیر حمزہ تاری واقعات سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ سلمان بھائی بہت ہی پیارا اور خوبصورت موضوع آج کے آپ کے پروگرام کا، اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے اور اسی طرح دین کی خدمت کرنے اور لوگوں کی اصلاح کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ سلمان بھائی ایک کلام کی فرمائش کرنی تھی، اگر آپ سنا دیں۔ منور میری آنکھوں کو میرے شمس الضحیٰ کر دے، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین، بڑی مہربانی جی، خوش رہیں جی۔ محمد حبیب گجرانوالہ سے مدینہ ٹاؤن، یہ مڈیالہ روڈ پہ ہمارا رہائش ہے۔ یہ کلیان صلی اللہ کہتے کہتے ماشاءاللہ اچھا پروگرام ہے، سلمان بھائی کی ماشاءاللہ محنت ہے، اس پہ بہت اچھا لگتے ہیں۔ آج عمر بھائی آئے ہیں، پھر ماشاءاللہ عمر بھائی اس سے کلام پڑھ رہے ہیں۔ ہماری اس دن سے ایک کلام کی فرمائش ہے، یہ کلام ہمیں سنا دے۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو متن کرم بنایا۔ واہ واہ واہ، کیا پیارے کلام کی فرمائش کی ہے۔ آباد رہیں، خوش رہیں۔ اس میں صرف میری محنت ہی نہیں ہے جی، اس میں ہمارے جو مبلغین ہیں ان کا ایک بڑا ماشاءاللہ ایک اہم کردار ہے۔ گفتگو تو انہوں نے کرنی ہوتی ہے، میں تو بعض اوقات کویسچن کر کے، سوال کر کے پیچھے ہٹ جاتا ہوں، بعض کا حصہ بھی لے لیتا ہوں گفتگو کے اندر۔ تو ماشاءاللہ ہمارے مبلغین کا بڑا جو ہے اس میں کردار ہے، اور دیگر ہماری جو ٹیکنیکل ٹیم ہے ان کا بھی ایک اپنا حصہ ہے اس کے اندر، اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ٹیم ورک ہے الحمدللہ، سب کی جو سمجھ لیجئے کہ ساجھیداری سے
یہ کام جو ہے وہ چل رہا ہے. اللہ کریم سب کا اس میں حصہ ملانا اور اس کو بہتر بنانے کے لیے جو ہمیں مشورے دیتے ہیں اللہ ان کو بھی جو ہے وہ جزائے خیر عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ اپنی رحمت میں سے حصہ عطا فرمائے. آمین. جی میرا نام محمد عامر اختاری پرابلم ضلع کراچی نائنٹی کا اعتبار سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ اچھے سلسلے میں سلمان بھائی آج آپ نے عمر بھائی کو دعوت دی. اللہ تعالیٰ آپ کا بعد اشارت ہے. میرا ایک مدی مشورہ ہے کہ آج جو کہ خالد بھائی سے کلام سنا جائے اور عمر بھائی سے کلام کی فرمائش تھی کہ کلام سنا دیجیے. کب گناہوں سے کنارہ اللہ رحمت کی نظر فرمائے. مشورہ دیا آپ نے, اللہ برکت دے آپ کو. ماشاءاللہ اس مشورے پر خالد بھائی سے رائے لے لیتے ہیں. جی خالد بھائی. جزاک اللہ. ماشاءاللہ. جی آگے چلتے ہیں. سلمان بھائی آج میں آپ کو سونے سے پہلے کی دعا سنوں گا. اللہم بسمک اموت و احیا. اسلام سنا دیجیے. لزار پھرتے ہیں. واہ بھائی واہ ماشاءاللہ. جی بلال تاری وہاں بچرمی والی سے عرض کر رہا ہوں. آج کا سلسلہ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ہے. ناصفان سائن بھائی سے آپ یہ والا کلام سنا دیں. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. بڑی مہربانی. جی قربان علی بات کر رہا ہوں کراچی سے. مجھے نعت سننی ہے. میں نے شوق مدینے جاؤں دا. برائے مہربانی نعت سنا. بہت شکریہ جزاک اللہ. میسیج بھی لیتا ہوں آپ کے. جی نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا, یہ کلام سنائیں. بہت شکریہ جی. اور خراب حال کیا دل کو پرملال کیا ناروال سے فرمائش ہے میں جو یوں مدینے جاتا کلام سنائیں. حمزہ والا سے بنت سلیم ہیں, ان کی فرمائش ہے. میلاد بہن جو نیو منقبت پڑھی ہے حسین ابن علی, یہ سنوا دیں یہ ضرور انشاءاللہ ضرور. محمد آصف بھائی ہیں ملتان شجاع آباد سے, اور نعت خواں سے عرض ہے کہ منقبت سنا دیں. امیر اہل سنت کی منقبت ان کو سننی ہے. کہا جاتا ہے عدنان بھائی کہ شجاع آباد کے آم بہت میٹھے ہوتے ہیں. ہے کوئی آپ کو تجربہ نہیں کیا؟ نہیں تجربہ مجھے بھی نہیں ہے ویسے. چلے آگے چلتے ہیں, کر لیں گے مل کے انشاءاللہ. چلے ٹھیک ہے جی آگے چلتے ہیں جی. اب تو اگلے سال ہی تجربہ ہوگا یہ آپ سب. آگے چلتے ہیں جی. سید رضوان علی ہیں, بہت شکریہ اور دعا دے رہے ہیں, اللہ آپ کو بھی برکت دے. بہت شکریہ. عامر بھائی ہیں, بڑی مہربانی جی. عمر بھائی سے کچھ کلام سنتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا. ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستان بتایا. تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. تم ہی حاکم پرایا, تم ہی قاسم عطایا, تم ہی حاکم پرایا, تم ہی قاسم عطایا.
कौन आया, कोई तुम सा कौन आया, कोई तुम सा कौन आया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। और यही बोले सिदरा वाले, चमने जहाँ के थाले, हाँ हाँ चमने जहाँ के थाले, यही बोले सिदरा वाले, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहाँ के थाले, हाँ हाँ चमने जहाँ के थाले, सभी मैंने छान डाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, क्या बात है जी। उमर भाई कंटिन्यू करें। मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दुहा कर दे, मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दुहा कर दे, मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दुहा कर दे, गमों की धूप में वो साया जुल्फे दुता कर दे, जगह पानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, जगह पानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे, नबी मुख्तार कुल है, वल्लाह नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। और जगह में उनकी चलती है, वो दम में क्या से क्या कर दे, जगह में उनकी चलती है, वो दम में क्या से क्या कर दे, जमी को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे, जमी को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। और किसी को वो हंसाते हैं, किसी को वो रुलाते हैं, वो यूं ही आजमाते हैं, वो अब तो फैसला कर दे, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे, अता कर दे, बुला कर दे, बिठा कर दे, उठा कर दे, नबी मुख्तार कुल है, जैसे जब चाहे अता कर दे,
محترم کی نظر چاہیے عمر بھر چاہیے مرشد محترم کی نظر چاہیے عمر بھر چاہیے چشم نم اور سوزے جگر چاہیے عمر بھر چاہیے چشم نم اور سوزے جگر چاہیے عمر بھر چاہیے آغا میں اور ہوغا میں اثر چاہیے عمر بھر چاہیے آغا میں اور ہوغا میں اثر چاہیے عمر بھر چاہیے مدح کرتا رہوں یہ ہنر چاہیے عمر بھر چاہیے مدح کرتا رہوں یہ ہنر چاہیے عمر بھر چاہیے فضل رب سے ہاں فضل رب سے جو میرا مددگار ہے پیر عطار ہے فضل رب سے جو میرا مددگار ہے پیر عطار ہے میرا عطار ہے پیارا عطار ہے پیر عطار ہے میرا عطار ہے پیارا عطار ہے پیر عطار ہے میرا محبوب اور میرا دلدار ہے پیر عطار ہے واہ عمر بھائی کیا بات ہے، ماشاء اللہ سبحان اللہ، مرحبا، کیا پیارا شعر پڑھا ہے آپ نے۔ میرے سنر کی منقبت کا اشفاق بھائی کی پڑھی ہوئی بڑی لاجواب اور سدا بہار منقبت ماشاء اللہ، اور آپ نے اس کا ایک مخمس کا ایک بند جو ہے پڑھا ہے۔ مصرع تو 2 شعروں کا ہوتا ہے نا، جو زیادہ اشعار ہوتے ہیں اس پہ کیا کہتے ہیں؟ بند۔ مخمس ہے تو 5 مصرے ہیں، مسدس ہے تو 6 مصرے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو بہرحال آگے چلتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین۔ میلاد بھائی کا پڑھا ہوا امام حسین کی منقبت پر مشتمل کلام جو ہے وہ اس کے کچھ اشعار سناتے ہیں، پھر انشاءاللہ واپس موضوع پر آتے ہیں جی۔ حسین منی وأنا من الحسین حسین ابن علی حسین ابن علی حسین ابن علی حسین ابن علی کیا کیا بیان کروں میں کیا کیا حسین سے کیا کیا بیان کروں میں کیا کیا حسین سے روشن ہے دین حق کا ستارہ حسین سے کیا کیا بیان کروں میں کیا کیا حسین سے حسین ابن علی حسین ابن علی ایمان کی تو بات یہی ہے میرے عزیز ایمان کی تو بات یہی ہے میرے عزیز ایمان اپنا ہے تر و تازہ حسین سے ایمان اپنا ہے تر و تازہ حسین سے کیا کیا بیان کروں میں کیا کیا حسین سے حسین ابن علی حسین ابن علی الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ
کس کو ملی ہے ایسی تعلق کی وسعتیں، کس کو ملی ہے ایسی تعلق کی وسعتیں، نانا سے ہے حسین تو نانا حسین سے، نانا سے ہے حسین تو نانا حسین سے، کیا کیا بیان کروں میں، کیا کیا حسین سے، حسین ابن علی، حسین ابن علی، ماشاء اللہ، حسین ابن علی، یا حسین ابن علی، سبحان اللہ، یا شہید کربلا فریاد ہے، نور چشم فاطمہ فریاد ہے۔ پرانے زمانے میں بادشاہوں کے دربار میں فریاد ہی کی جاتی، فریاد ہو۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، مہذب معاشرہ یہ ہمارے پروگرام کا آج عنوان رہا، اور اس میں ہم نے مختلف جو ہے وہ اس کے پہلو لیے ہیں۔ کسی ایک موضوع کے جو کثیر الجہات موضوع ہو، ملٹی ڈائمینشنل ہو، اس کی ساری ڈائمینشنز کو ایک ہی پروگرام کے اندر جو ہے وہ ڈسکس کر لینا، یہ اتنا جو ہے وہ آسان نہیں ہوتا، ہو پاتا ہے بعض وقت بہت ساری چیزیں جو ہے وہ رہ جاتی ہیں، اور ہمارا بھی کافی سارا جو سمجھ لیں کہ اس کی ڈائمینشنز ابھی باقی ہیں جو اس پر ہم نے ڈسکس کرنا تھا۔ لیکن ایک جو اس کا پوائنٹ ہے وہ ہم جو ہے وہ لے لیتے ہیں کہ معاشرے کو مہذب بنانے کے لیے ہمیں اپنی زبان کو بھی مہذب بنانا پڑے گا۔ تہذیب جو ہے یہ زبان کو بھی دینی پڑے گی۔ راشد بھائی جی بالکل ایسا ہی ہے۔ بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے اور وہ کہتے بھی ہیں برملا، اور اس چیز کو باعث فخر سمجھتے ہیں کہ ہم تو کسی کی پرواہ نہیں کرتے، ہم تو منہ پر صاف بات کرتے ہیں۔ تو اس کو شاید حق گوئی کا نام بھی دیا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر حقیقت کو بیان کرنا نہ ضروری ہوتا ہے نہ درست ہوتا ہے۔ ورنہ آپ غیبت کو دیکھ لیجئے، غیبت بھی ایک حقیقت ہی ہوتی ہے۔ کسی شخص میں پایا جانے والا جو عیب ہوتا ہے، اسی کو برائی کے طور پر جب بیان کیا جاتا ہے تو یہ گناہ کا روپ دھارتا ہے، جس کو غیبت کہا جاتا ہے۔ تو ہر حقیقت بیان کرنا ضروری نہیں ہوتی، درست نہیں ہوتی۔ بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ اس کو آپ بیان کریں گے، آپ کو شریعت نے اجازت بھی نہیں دی، آپ بیان کریں گے تو سامنے والے کی یا تو دل شکنی ہوگی، یا تو اس کا دل ٹوٹے گا، یا پھر اس کی رسوائی ہوگی، ایسا کوئی معاملہ ہوگا۔ تو ہمیں اپنی زبان کو بھی قابو میں رکھنا چاہیے، اور بالخصوص کسی سے گفتگو کر رہے ہیں تو اپنے لہجے پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمارا لہجہ کیسا ہے، کیونکہ جس طرح الفاظ کی تاثیر ہوتی ہے، اسی طرح ان الفاظ کی ادائیگی کا بھی ایک اثر ہوتا ہے۔ ہم ایک اچھی بات بھی اگر برے لہجے میں کریں گے تو سامنے والے کو وہ فیل ہوگا۔ اس کی مثال یوں دی جاتی ہے کہ ایک چائے کا کپ ہو، چائے بڑی ٹیسٹی ہے، چائے بہت اچھی ہے، مزیدار ہے، گرما گرم ہے، لیکن جس کپ میں وہ دی جا رہی ہے وہ کپ گندا ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس کو آپ وہ گندے کپ میں چائے دیں گے تو اس کو کیسا محسوس ہوگا۔ جی، تو ہمیں اپنے الفاظ کا بھی چناؤ کرنا چاہیے اور اپنے لہجے کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اور یہاں پر ایک اور بات ذکر کروں گا کہ ایک معاشرے میں ایک چیز پائی جاتی ہے کہ لوگ، بعضوں کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ ہر ایک کو کرٹیسائز کرتے ہیں، وہ تنقید کرنے کا ذہن ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں، ہر ایک کو تنقید کرنے کا حق بھی نہیں ہوتا، ہر ایک پر تنقید کی بھی نہیں جاتی، اور تنقید کے بھی کچھ آداب اور مینرز ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جہاں شروع ہوئے اور جس کو دیکھا اور تنقید کا نشانہ بنا دیا۔ تنقید کے بھی کچھ آداب اور اصول ہوتے ہیں۔ بعضوں کی عادت ہوتی ہے ہر چیز میں نکتہ چینی کرتے ہیں۔ اس پر ایک بڑی انٹرسٹنگ حکایت بیان کی جاتی ہے۔ ایک شخص تھے، صاحب ولایت تھے، کرامت والے بزرگ تھے۔ ان کی جو زوجہ تھی وہ ان کو نہیں مانتی تھی، ان کے مقام اور مرتبے کو تسلیم نہیں کرتی تھی۔ تو اس بزرگ نے کیا کیا، ایک دن اپنی زوجہ کو منوانے کے لیے بطور کرامت اپنے گھر کے باہر آپ تشریف لے گئے، اور آپ نے کرامت کے طور پر اڑنا شروع کر دیا ہوا میں گھر کے ارد گرد۔ کچھ دیر کے بعد وہ بزرگ جو تھے گھر آئے، اور خاتون نے کہا کہ آپ اپنے آپ کو ولی کہتے ہیں، صاحب کرامت کہتے ہیں، ولی تو وہ تھے جو آج اڑ رہے تھے۔ یعنی وہ زوجہ جو تھی وہ تعریف کر رہی تھی کہ آج میں نے دیکھا ہے کہ کرامت کیا ہوتی ہے اور ولایت کیا ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نیک بخت خاتون، وہ اڑنے والا شخص میں ہی تھا۔
اب جب اس عورت نے یہ بات سنی تو کہا اچھا تبھی میں بولوں کہ وہ ٹیڑھا کیوں اڑ رہا تھا. اللہ. یعنی بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ اچھائی میں بھی برائی کے پہلو ڈھونڈتے ہیں, تو ہمیں اچھائیوں کو دیکھنا چاہیے کیونکہ دوسروں کی خامیاں دیکھنا کوئی اچھی صفت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں خود بھی اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور لوگوں کے اچھے پہلو پر ہی نگاہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. مرحبا. ایک فلسفیانہ جملہ ہے کہ غلطی بات جو ہے وہ معاف ہو جاتی ہے, رویے معاف نہیں ہوتے. جبکہ میرا ماننا یہ ہے کہ بات بھی معاف ہو جاتی ہے, رویے بھی معاف کیے جا سکتے ہیں. کوئی ایسا نہیں کہ معاف نہیں ہو سکتے, لیکن بہرحال بات بھی اچھی ہو اور رویہ بھی کیا ہو, اچھا ہو. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, مصطفیٰ خیر الورا ہو, سرور ہر دو سرا ہو, اپنے آنچوں کا تصدق, اپنے آنچوں کا تصدق, ہم بندوں کو بھی نبھا ہو. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, رحمتوں کے تاج والے, دو جہاں کے راج والے, عرش کی